جس نے اس کو سجایا ہو، جس نے اتنا خوبصورت اس کو پیدا کیا ہو، پھر اس کو نافرمانی کرتے ہوئے اپنے رب کا خیال تو کرنا چاہیے۔ میرا رب ہر زمانے میں، ہر وقت میں، ہر جہت میں میرا رب انسان کو دیکھتا ہے، وہ اس بات کو جانتا ہے کہ انسان ابھی وقت ہے میری بارگاہ میں آ جا۔ میرا رب قرآن مجید کے پارہ نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، اذا مس الانسان ضر دعانا لجنبہ او قاعدا او قائما۔ فرمایا کہ جس وقت انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ کبھی ہمیں بیٹھ کر یاد کرتا ہے، کبھی سو کر یاد کرتا ہے، کبھی لیٹ کر یاد کرتا ہے، کھڑے ہوتے ہوئے فرمایا ہر وقت وہ مجھے پکار رہا ہوتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم یدعنا الی ضر مسا۔ فرمایا جب وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے، فرمایا پھر ہماری بارگاہ سے ایسے گزر جاتا ہے جیسے کبھی وہ بیمار ہوا ہی نہیں تھا، جیسے کبھی اس کو تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی۔ وہ رب تمہیں بلا رہا ہے، اس کی بارگاہ میں آ جا، تیری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ محترم قرآن مجید برہان رشید میں موجود ہے، میرے رب کا فرمان کذب الذین من قبلہم وما بلغوا معشار ما آتیناہم فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر۔ فرمایا کہ انسان تو اگر اپنی شکل و صورت پہ ناز کرے، تجھے اگر اپنے مال کا ناز ہے، تجھے حسن و جوانی کا ناز ہے، اگر تجھے اپنے خزانے کا ناز ہے تو یہ گیمیں پہلے ہو چکی ہے۔ حسن و جوانی میں تجھ سے پہلے بڑے شاہکار ہماری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ اگر تو مال کا تجھے گھمنڈ ہے تو قارون جیسے لوگ ہماری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ اگر تجھے طاقت کا گمان ہے تو فرعون جیسوں کو بھی ہم نے پکڑ لیا ہے۔ اگر تجھے اپنے مال و دولت پہ ناز ہے تو بڑے بڑے نمرود بادشاہی کرنے والے، بڑے بڑے شداد قسم کے لوگ، وہ بھی دیکھ لے اس کے کفن بھی تاتار ہو چکے ہیں۔ لہذا تو سوچ لے تیرے پاس کیا ہے۔ تجھ سے پہلے اتنی بڑی ہستیاں اس کی رب کی بارگاہ میں پہنچ چکی ہے، اس کے اندر جا چکی ہے، وہ منو مٹی میں دب گئے ہیں، آج ان کا کوئی نام و نشان لینے والا بھی کوئی نہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، کنتم نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها لأنها تذکر الآخرہ۔ فرمایا لوگوں میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کرتا تھا، اب میں نبی تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم قبروں پہ جایا کرو۔ کیا ہوگا؟ فرمایا تمہیں آخرت کی یاد آئے گی۔ جب تم دیکھو گے وہ مرصع یا ٹوٹی ہوئی قبریں، وہ کفن تاتار ہو چکے ہیں، وہ سب جب تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا یہ بھی ہماری طرح چلتے تھے، یہ بھی ہماری طرح دنیا میں طاقت کے بڑے بڑے شاہکار تھے۔ آج دیکھو ان کی قبر پر کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ملتا، ان کے پاس بیٹھنے والا کوئی نہیں ملتا۔ تو صاحب یہ دنیا کی دوستیاں، یہ یاریاں، یہ سب یہیں پہ رہ جائیں گی۔ اگر کوئی عمل اچھا ہے تو وہ تیرے ساتھ قبر میں جائے گا، وہ میرے رب کی بارگاہ میں تیرا وسیلہ بن جائے گا۔ حضور علیہ السلام کی شفاعت تیرے لیے وہاں پہ سب سے بڑا خزینہ ہے، اور اگر تو نے اپنے رب کو ناراض کر دیا تو تیری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ قرآن مجید قرآن رشید میں میرا رب ارشاد فرما رہا ہے کہ جس وقت فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑا، فرعون جو اتنا بڑا جابر اور ظالم قسم کا انسان تھا، وہ فرعون کہہ رہا تھا کہ مولا اب تو مجھے معاف کر دے، آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ وہ کہنے لگا کہ اب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کو مانتا ہوں۔ آخری وقت میں فرعون بھی مان گیا تھا، لیکن میرا رب فرماتا ہے آل آنا وقت